درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے بہت قریب ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کل تراویح کے قوی امکانات ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ فورین سے کوئی بھائی اپنا اگر انڈیا میں آنے والا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بیٹا نوجوان کینیڈا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، وہ آنے والا ہے۔ پلین کا ٹائم بھی ذہن میں ہوگا، لینے جانے کا پروگرام بھی ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، آئندہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ رمضان کا مہینہ مبارک بھی ہے، بابرکت بھی ہے، رحمتوں اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ کچھ باتیں گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک بات اور بھی آج عرض کر دوں۔ رمضان المبارک کو خاص طور پر نسبت ہے قرآن کریم سے، اور ماہ مبارک کی خاص برکتوں میں سے ایک برکت ہے قرآن کریم۔ اسی لیے جب ماہ مبارک آتا ہے تو ایسے لوگ جنہیں پورا سال قرآن کریم ہاتھ میں اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملتا، اپنی سستی اور غفلت کی بنا پر رمضان آتے ہی قرآن کریم کو ہاتھوں میں لے لیتے، تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جاہل سے جاہل گھر کے اندر بھی یہ اہتمام ہوتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ہر بڑا اور چھوٹا، مرد اور عورت کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو پڑھ لے۔ تو قرآن اور رمضان کو آپس میں بڑا کنیکشن ہے، اس لیے کہ قرآن آیا ہی رمضان میں ہے۔ ہماری اگر ڈیٹ آف برتھ آئے، مہینہ پیدائش والا، تو پورا مہینہ اس کو یاد کرتے ہیں، اور بعضیں تو سیلیبریشن بھی کرتے ہیں، برتھ ڈے بھی بناتے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، قرآن کی برتھ ڈے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے لوگو، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا۔ قرآن جیسی کتاب، حالانکہ اگلی ساری آسمانی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئی۔ جتنی بھی آسمانی کتاب ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی رمضان میں نازل ہوئی، مگر قرآن کی ایک الگ شان ہے۔ اگلی کتابیں صرف کتابیں تھیں،
جبکہ قرآن کریم کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی، اللہ نے پڑھ کر نازل کیا، لکھی ہوئی کتاب نہیں اتار دی۔ توریت پوری لکھی ہوئی آئی، انجیل زبور لکھی ہوئی آئی، قرآن کریم لکھا ہوا نہیں آیا، ایک ساتھ نہیں آیا۔ کتنے سال میں آیا؟ 23 سال۔ 23 سال، اور ضرورت کے وقت پر ضرورت جتنا آیا، جس وقت جتنی ضرورت تھی اتنا آیا۔ کیوں؟ کتنی بڑی حکمت ہے، کتنا بڑا سبق اور لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ہماری زندگیوں میں بھی بہت سی ضرورتیں آتی ہیں۔ خوشی کا موقع آتا ہے، غمی کا موقع آتا ہے، گھر میں شادی ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے، نقصان کا ڈر ہوتا ہے، کتنے حالات اتار اور چڑھاؤ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کو اسی لیے ضرورت کے وقت اتارا گیا کہ اے انسان، جب تجھے بھی ضرورت پڑے، کبھی خوشی کا موقع آئے، کبھی غمی کا موقع آئے، گھبرانا نہیں، پست ہمت مت ہونا، شیطان پر لاہور پڑنا اور اللہ کے کلام کو ہاتھ میں اٹھا لینا، قرآن کو اٹھا لینا، اللہ کے کلام کو پکڑ لینا۔ تیرے جتنے غم ہوں گے سب دور کر دے گا، روزی کے تیرے مسائل اللہ دور کر دے گا۔ اللہ نے قرآن روزی کے مسائل کو قرآن سے بھی جوڑا ہے، یاد رکھے، اور علماء نے اس کے دلائل بھی دیے کہ اگر روزی کے مسائل ہو قرآن پڑھو، جتنا قرآن پڑھیں گے اللہ اتنی روزی میں برکت دے گا۔ علماء، حفاظ، ان کی روزیاں کتنے پگار ہوتے ہیں، مدرسے والوں کے، علماء کے، ائمہ کے پگار تنخواہ کتنی ہوتی ہے، مگر اللہ گاڑا چلاتا ہے، کیسے چلاتا ہے، اللہ کیا کیا کھلاتا ہے، کیا کیا پہناتا ہے، کہاں کہاں گھماتا ہے، یہ اللہ قرآن کی برکت ہے، یاد رکھنا، قرآن کی برکت۔ 2019 میں جب ہم عمرہ میں گئے تو میرے ساتھ ایک بہت پڑھا لکھا انسان تھا، بہت ڈگری والا، اس نے عربوں کو دیکھا، بڑے لمبے قد کے اور ویل مینٹین ان کی باڈی اور جسم، اور طاقتور، 70 سال کی عمر، اور چہرے اور سر پر ایک سفید بال نام کا نہیں، بہت دیکھتا رہا۔ 15 دن تک غور کیا اس نے، اور پھر 15 دن کے بعد اس نے ایک نتیجہ نکالا کہ ان عربوں کی طاقت کا راز ہی اسی میں ہے کہ یہ چلتے پھرتے اللہ کا کلام پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بس اسی میں اللہ نے ان کی تندرستی رکھی اور بے حساب روزی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پڑھنے میں، اس کی تلاوت میں بے انتہا برکات، جب آخرت کی برکتیں رکھی ہے، جب قیامت کی برکتیں رکھی ہے، ایک ایک حرف پر ایک ایک درجے، ایک ایک نیکیاں، تو دنیا تو اس کا سایہ ہے، دنیا تو اس کی سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو کبھی پیاسا نہیں رکھے گا، کبھی فقیر نہیں بنائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، اسی لیے ضرورت جتنا آتا تھا کہ جب تمہیں بھی ضرورت پڑے تو اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لے لو، گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے قرآن ہاتھ میں لے لو، شادی کا موقع آئے قرآن کی تلاوت شروع کر دو، دشمن کا غم اور خوف آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ تھوڑی سی 2-3 باتیں قرآن کریم کے متعلق مجھے عرض کرنی تھی، کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر چنگاری پیدا ہو جائے اور قرآن پڑھنے کا اور شوق پیدا ہو جائے ہم سب کے دلوں میں، خاص طور پر میں اور پھر ہم سبھی مکلف ہے، سبھی اللہ کے بندے۔
قرآن کریم وقتاً فوقتاً آیا، 23 سال میں آیا، لکھا ہوا نہیں آیا، اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دکھایا، بلکہ اللہ نے اسی امت سے قرآن کریم کو لکھنے کا بھی کام لیا اور قرآن کریم کے جمع کرنے کا بھی کام لیا۔ حفاظت کے 2 راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو ذہن میں یاد کر لے، قرآن کریم کو منہ پہ کر لے، حفظ کر لے، ذہن میں بٹھا لے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں، سب سے پہلا حافظ قرآن اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر صحابہ انہوں نے قرآن کریم حضور سے حفظ کیا۔ میرے اور آپ کے آقا رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جبرائیل امین اللہ آسمانوں سے بھیجتے تھے۔ اللہ نے انتظام کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن کریم زبانی جبرائیل امین کو سناتے تھے رمضان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جبرائیل امین کو بھیجتے تھے کہ پیارے نبی آپ کے دور کا انتظام ہم اس طرح کریں گے۔ اور جب آخری رمضان تھا تو جبرائیل امین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن سنایا، 2 مرتبہ آخری سال میں، آخری رمضان میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، ایک ادب بھی سن لیجئے۔ بہت سے لوگ رمضان میں قرآن لیں گے تو صحیح، ہاتھوں میں اٹھائیں گے تو صحیح، مگر ایسے پوری لائن وہاں پڑھ رہی ہے، ایک لائن وہاں بیٹھی ہے، اور اتنے سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر ایک انسان کی زبان سے آواز نہیں آتا، گویا کہ کسی کی میت کے گھر میں آئے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں صرف انگلیاں گھمانے کو قرآن سمجھتے ہیں پڑھنا، انگلیاں گھمانا یا نظریں گھمانا، نہیں نہیں نہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کا ادب سب سے پہلا یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میرے اور آپ کے آقا فوراً زبان سے پڑھتے تھے، آواز سے پڑھتے تھے، منہ بند کر کے نہیں پڑھتے تھے، اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ ہونٹ بند ہیں اور زبان اندر ہی اندر ہل رہی ہے، ہل بھی رہی ہے کہ نہیں ہل رہی ہے، اور صرف انگلیاں گھوم رہی ہے، اور ہم سمجھتے کہ قرآن پڑھ رہے اور اللہ کا کلام کا حق ادا کر رہے۔ میرے اور آپ کے آقا سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، جب قرآن اترتا تھا تو آقا زبان سے پڑھتے تھے اور زور سے پڑھتے تھے، تو اللہ کو باقاعدہ یہ کہنا پڑا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے پیارے نبی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، ابھی تو آپ پر اتر رہا ہے، اور ان آیتوں کو آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے، دل سے نکل نہ جائے، کہیں بھول نہ جائے۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو آپ کے دل میں جما دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک حرف بھی آپ کے دل و دماغ سے بھجنے والا نہیں ہے، اور نہ تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ کی امت سے ہم پورا کے پورا قرآن کریم ان کے دلوں کے اندر جما دیں گے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ کیسا انتظام کیا کہ ایک تو ذہنوں میں ہوتا ہے حفظ جس کو کہتے ہیں، مگر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی جیسے جیسے بڑی عمر ہوتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، ذہن اور جسم کے اعضاء دھیرے دھیرے کمزور ہوتے جاتے ہیں، پارٹس آف باڈی میں تھوڑا سا کمزوری آتی جاتی ہے۔ تو اس حافظے کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے دوسرا انتظام یہ کروایا کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتوں کو لکھوا دیا تاکہ محفوظ ہو جائے. لکھوا دیا. کاغذ تو تھے نہیں اس زمانے میں. جب قرآن نازل ہوا تو فرمایا کہ ایسی چیزوں کا انتظام کیا جس کی لائف اور عمر کافی لمبی ہو. تو اونٹ کے بدن کی ایسی ہڈی اونٹ کے اندر کہ جو بالکل سیدھی اور لمبی ہوتی ہے، تو اس ہڈی پر قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا گیا. اسے پاک اور صاف کرنے کے بعد جانوروں کے چمڑوں پر، جن جانوروں کے گوشت کھائے جاتے ہیں، ان کے چمڑوں کو دباغت دے کر پاک صاف کر کے ان پر قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا گیا. جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے اپنے بچے کے نام کے لیے مجھے کہا، میں نے کہا مولانا ایک دم شارٹ نام دینا اور بڑا پیارا نام. تو میں نے کہا محمد زید یہ نام رکھ لے. تو کہا مولانا کوئی لیٹسٹ نام دو، کوئی اچھا نام. زید، محمد زید. قرآن کریم میں اگر کسی صحابی کا نام ہے تو حضرت زید ابن حارثہ یہ الگ تھے، ان کا نام ہے. اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام. آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ کمال حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا. بڑے جید حافظ تھے. ایک حرف بھی یا حرکت زبر زیر، حرف تو بہت دور کی بات ہے، زبر اور زیر اور پیش بھی ان کے ذہن سے جو ہے باقی نہیں تھا کہ ان کے ذہن میں نہ ہو. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے. میرے آقا نے خود ان کو جو ہے حفظ کرایا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید ابن ثابت نے پہلے سے آخر تک الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورا قرآن حضرت زید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا. مدینۃ المنورہ کے رئیس الفقہاء میں جن کا شمار ہے شیخ القراء حضرت زید ابن ثابت، ان کے ذریعے سے لکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لکھا، کسی کے پاس 1 آیت، کسی کے پاس 2 آیت، کسی کے پاس 10 آیت، کسی کے پاس 1 سورت. دھیرے دھیرے اسلامی حدیں سرحدیں بڑھتی گئی تو یہ بڑے بڑے صحابہ دور دراز تک گورنر بنا کر بھیجے گئے. تو جو جہاں گیا اپنے ساتھ وہ تختیاں لے گیا. اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا تھا، جانوروں کے چمڑے پر لکھا تھا، کھجور کے درخت کی شاخوں پر لکھا تھا، پتھروں کی پتلی پتلی تختیوں اور پلیٹوں پر لکھا تھا. جو جہاں گیا وہ آیتیں لے گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کی وفات تک قرآن کریم ایسا ہی منتشر رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا زمانہ آیا تو سب سے پہلے اگر کسی کو اس بات کی فکر ہوئی کہ قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیا جائے اور آیتوں کو ایک ساتھ کر دیا جائے، ابھی تو صحابہ موجود ہے، ابھی تو تابعین موجود ہے، ابھی تو قرآن کو نبی سے سننے والے موجود ہے، مگر حضور کی وہ امت جو بعد میں آنے والی ہے کا انہیں ہو سکتا ہے کہیں اختلاف نہ ہو جائے. کون سی آیت کون سی صورت کی ہے، کون سی آیت کے بعد کون سی آیت آتی ہے، اس لیے کہ آیتیں سب الگ الگ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس بات کی سب سے پہلے فکر کی. اور اس زمانے میں واقعہ بھی پیش آ گیا تھا کہ یمامہ ایک علاقہ ہے، وہاں جنگ ہوئی. مسیلمہ کذاب نامی انسان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر بھیجا اس کے مقابلے کے لیے. 13,000 کا لشکر جس میں اکثر حافظ قرآن تھے.
13,000، اور وہ مسیلمہ کذاب کا لشکر 40,000 کا۔ ان 13,000 نے 40,000 کو شکست دے دی، ہرا دیا، مگر صحابہ کی جماعت میں سے 700 قاری اور حافظ شہید ہو گئے، 700 قاری اور حافظ۔ تو یہ بڑی فکر ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، جنگیں ہو رہی ہے، کہیں حفاظ اور قراء شہید ہو گئے تو بعد والوں کا کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے لیے قرآن کریم جمع کیا گیا، اعلان ہوا۔ 1 سال تک لکھا ہے روایت میں، 1 سال تک لوگ آیتوں کو لے کر آتے تھے۔ یہ جو قرآن ہے ہمارے ہاتھوں میں 30 پارے، 1 سال تک کوئی کہاں چلا گیا تھا، کوئی کہاں چلا گیا تھا، بار بار اعلان شاہی فرمان ہوتے، تو تمام صحابہ جن کے پاس جو بھی تھا 1 سال تک قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر آتے رہے، اور یہ بھی حکم تھا کہ ساتھ میں 2 گواہ بھی لاوے کہ یہ حضور کی زبان سے ہم نے آیتیں سنی ہیں۔ ایسا ہی نہیں کہ جو لا کر دے دے وہ قرآن بن جائے، نہیں، 2 گواہ، اور خود حضرت زید ابن ثابت اور عمر فاروق 2 خود موجود تھے، جید صحابی، جید حافظ، وہ تصدیق کرتے تھے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ سارا قرآن آ گیا، ساری آیتیں آ گئی، صورتیں آ گئی، تقریباً 6,500 سے زیادہ آیتیں قرآن کریم، سب آیت آ گئی، لیکن 2 جگہ سے 2 آیت نہیں آ رہی تھی، 2 آیت۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت اور 21ویں پارے میں سورہ احزاب کی ایک آیت، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ حضرت زید ابن ثابت اعلان کرتے تھے، پورا قرآن آ گیا، یہ 2 جگہ سے آیت نہیں آ رہی، بھائی جس کے پاس ہو وہ لے کر آئے۔ تو فرمایا کہ کثیر اعلان کے بعد پھر 2 صحابی یہ آیت لے کر آئے الگ الگ موقع پر۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اس طریقے سے صحابہ کرام کی قربانیوں کے بعد جمع ہو کر ہمارے ہاتھوں میں آیا، اور سب سے پہلے اس کی اگر فکر پیدا ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر پیدا ہوئی۔ اسی لیے جمع اول کے محرک اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور یہی عمر فاروق ہے جنہوں نے رمضان میں 20 رکعت تراویح کو جو ہے حکم دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، لہذا اب امت ہر رمضان اور رمضان کی ہر رات عشاء کی نماز کے بعد فوراً 20 رکعت تراویح پڑھے، 20 رکعت۔ یہی حضرت عمر ہے جن کے ذریعے سے قرآن جمع کیا گیا، اور یہی حضرت عمر ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے 20 رکعت کی سنت کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی سے پلان بنا لیا ہے، 1-2 دن پڑھیں گے، اور پھر ہمارا تو ہے اکوٹا برج، اکوٹا برج، کسی نے بس ہم تو وہ فلانے ریسٹورنٹ، فلانی ہوٹل، اور بہت سے ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم تو 5 پارے میں ہی 6 دن میں نمٹا دیں گے، 5 میں 6 دن میں نمٹا دیں گے۔ ارے قرآن کریم رمضان کے آخر تک پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ ہم تو 27ویں کو ختم کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں 29 تک چلتا ہے، 29 تک، کہ قرآن جتنا ہو پورے رمضان سننے کا ہمیں موقع ملے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تھوڑا آگے پیچھے کام کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، 1 گھنٹے کی قربانی دینی ہے، تراویح میں قرآن سننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، قرآن جب پڑھا جائے دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو، اللہ کا آسمانوں سے رحم آئے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے درس کے حلقوں میں بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔